أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. صدق الله بہت شکریہ اسامہ اور فضا. آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ سٹار ناتخواں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش سہیب اور ماشاءاللہ سے ماہ مبارک ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب گامزن ہیں اور کافی گرمی کے روزے ہیں اور یہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اور جب یہ شدت محسوس ہو رہی ہو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. عرش ہل جاتا ہے. تو یہ موقع نہیں گنوائیے, اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. ہمارے مہمان
ثنا خواں یہاں پر تشریف فرما ہے اور ہمارے جج صاحبان محترم شفیق صاحب، فیصل صاحب، یہ دونوں بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. تو پہلے ثنا خواں کو دعوت دیتے ہیں. کنزا محفوظ صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہیں اور کنزا چھوٹی سی ہیں، کتنی تیاری کے ساتھ آئی ہیں. سنتے ہیں ان کی آواز میں کتنا دم ہے اور کیسی تیاری ہے. کنزا 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، اب نعت پیش کیجیے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، پر میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. کچھ نہیں مانگتا. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ نعت کنزا نے پڑھی ہے اور میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ جج صاحبان اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں، اپنے دوسرے ثنا خواں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو بھی سن لیتے ہیں کتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. علی حیدر چوہان یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو علی حیدر آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. الہام کی رمجھم.
جی علی حیدر چوہان، بہت ہی خوبصورت کلام جس کا انتخاب آپ نے کیا، اور اچھا لگا آپ نے جس طرح سے اس کو پیش کیا۔ حافظہ صبوحی ہماری آخری ثنا خواں جو کہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں۔ حافظہ صبوحی، آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجئے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، بے قرار۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ نعت پیش کیا، اور کیا ہی بات ہے، مطلب اتنے پیارے پیارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ثنا خواں جو کہ اپنی اس خوبصورت آواز کو مدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اس کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں، تبھی یہاں پر موجود ہیں اور اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا لگتا ہے جی۔ اب اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا شفیق صاحب اور فیصل صاحب۔ شفیق صاحب پہلے آپ آگاہ کیجیے۔ ماشاءاللہ کنزا نے پڑھا کچھ نہیں مانگتا۔ میں وہی کہتا ہوں، پہلے بھی میں نے اکثر کہا ہے کہ وہ طرز اور وہ کلام کا انتخاب کریں جو پڑھ سکتی ہوں۔ اتنا مشکل طرز تھی وہ، تو اس کو بہتر انداز میں نہیں پڑھ سکی، بہت زیادہ۔ علی حیدر صاحب الہام کی رمجم بہت اچھا پڑھا، بہت تاثر قائم کیا اور اچھا رہا۔ اور حافظہ صبوحی صاحبہ ماشاءاللہ سنچائی، انہوں نے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتنی مشکل طرز بچی ہے۔ میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ ان نعتوں کو سنیں جو آپ پک کر سکتے ہو، جو پڑھ، تو بہت کچا رہا معاملہ، مزہ نہیں آیا۔ ماشاءاللہ کنزا نے اچھا پڑھا اور پہلے پڑھتی رہی ہیں، لیکن آج بالکل متاثر نہیں کر پائیں، اور سر کا خیال بھی نہیں رکھا اور لفظ بھی اضافت انہوں نے کی۔ علی حیدر چوہان صاحب نے اچھا پڑھا، لیکن مطلع الہام کو اتنا گھمایا کہ شروع میں تاثر بگڑتے بگڑتے بچ گیا۔ الحمدللہ نہیں گھمایا، اتنا گھمایا لیکن بگڑتے بگڑتے بچا لیا، اور مجموعی طور پہ اچھا پڑھا۔ حافظہ صبوحی نے سر چینج کر دیا اور وائبریشن آواز میں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ میں ہیں، اور بہت انہوں نے لائٹ لیا۔ اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ بچوں کی کافی گرپ ہوتی ہے، کافی دفعہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو وہ مقابلے میں سلیکٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن آگے چل کے جہاں پر پھر وہ باریکیاں جب نوٹس کی جاتی ہیں تو پھر وہاں وہ پھر رہ جاتے ہیں۔ ایک ایک سانس، ایک ایک ڈویژن، ایک ایک پاز معنی خیز ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب ہمارے ساتھ آگے کون چل رہا ہے؟ ہمارے ساتھ علی حیدر چوہان آگے جا رہے ہیں، لیکن ان کو بہت سنبھل کر آگے جانا ہوگا۔ صحیح۔ علی حیدر چوہان، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ آگے چل رہے ہیں، اور کنزا اور حافظہ صبوحی آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے اڈور کے گفٹ ہیمپرز، اور آپ دونوں کو پھر سے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اس بار نہیں اگلے سال پھر سے موقع ملے گا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری مغفرت کی جو دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی 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 او من کن تو مولا فضلی علی مولا جنگل پہاڑ پڑھتے نہ دے علی علی جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں نہ دے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی مولا علی مولا 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 من کن تو مولا فضلی علی مولا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا علم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو رمضان میں بول ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. 18واں روزہ 18ویں افطاری سے پہلے کے لمحات ہیں, علماء ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا موضوع ہمارا بہت اہم ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی انجانے میں بھی, کم علمی میں, لا علمی میں بھی یہ گناہ نہ کر دے. شرک کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یہ ناقابل معافی گناہ ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور شرک کسے کہتے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ لفظی معنی تو شرک ہے کہ کسی کو حصے دار بنانا, شریک کرنا کسی چیز میں. تو اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت, رب کائنات, اس کی صفات میں, اس کے خالق ہونے میں, اس کے رب ہونے میں اگر کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے گا کہ کچھ حصہ فلاں کے پاس بھی ہے تو وہ بھی مشرک کہلائے گا. تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کی سلطنت میں کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی چوری کر لیتا ہے, غفلت کرتا ہے, خزانے میں سے کچھ لوٹ لیتا ہے, کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے, کوئی جرم کرتا ہے, تو یہ بادشاہ پر ہے, اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اٹھ کر
کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی پاگل کو، کسی اور شخص کو کہے کہ یہ بادشاہ بنا دیا جائے، اس کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور بادشاہ کی موجودگی میں ایسا کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ناقابل معافی ہوگا، ورنہ تو ساری سلطنت ہی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو رب کائنات ہے وہ کس طرح سے اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب مان لیا جائے، اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے؟ تو اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر یونس صدیقی صاحب، مفتی ولی خان صاحب میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، مفتی ابو محمد صاحب، اور علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامع نور القرآن، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، اور علامہ سعید الحسینی صاحب۔ آج پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ شرک بنیادی طور پر کیا ہے؟ کیا ہم اس کو صحیح طرح سمجھتے ہیں؟ بعض دفعہ یا ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ کچھ ایسے کاموں کو بھی شرک میں شامل کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ سے کے غضب سے بچ سکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب ہوگا تم پر۔ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے سب توحید کے لیے بھیجے۔ ہر نبی کی پہلی دعوت یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم آؤ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور توحید اسلام کا قرآن میں جو اگر ہم حصوں میں تقسیم کریں، ثلث حصہ توحید کا ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو یکتا جانیں، اسی کو اپنا فریاد رس مانیں، اسی کو اپنا حاجت روا مانیں، اور اپنی ساری حاجتیں اسی کے سامنے رکھیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھے میرا رب میرے ساتھ ہے، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ یہاں کہیں بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُم بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ۔ یہ کبھی مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کے سو گیا ہے، یا اللہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کے کہیں بھول گیا ہے۔ کبھی وہ اللہ ہر ایک شخص پر نظر رکھے ہوئے، ہر فردن جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کی نظر میں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، اور جعلوا للہ شرکاء، اللہ کے شریک بنا رکھے، اس کے اختیارات میں شریک بنا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو خوب رہی کہ ہمیں پتہ نہیں دنیا زمین میں کوئی ایسے ہمارے شریک ہیں۔ قل سموہم، میرے رسول سے کہ ان کے نام تو بتاؤ کون کون جو میرا شریک ہے۔ ام تنبئون بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتانے چلے اس کو پتہ ہی میری زمین میں جو کچھ ہوگا اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی الوہیت میں یکتا ہے، اپنی ربوبیت میں یکتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو کسی دوسری ہستی کو دے گا، اس کی سمجھے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ پروفیسر یہ فرمائیے، کیا ایک شخص مسلمان ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی اس کا کوئی شائبہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے شرک میں مبتلا ہو جائے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ اشعری جب بصرہ کے گورنر تھے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، جمعہ پڑھایا، تو اس میں یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشرک یدب دبیب النمل، شرک جو ہے چونٹی کی چال چلتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ بات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن حزن اور قیس بن المدارب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت لا تخرجن اور لا نذهبن الی عمرہ موزونا و غیر موزون۔ حضرت فرمائے یہ آپ نے جو حدیث آپ نے جو بیان کیا ہے کہ شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلے وہ شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمیں دلیل دے اس کی کہ آپ نے بات اپنی طرف سے کی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو اگر تم اب دلیل نہیں دیں گے آپ حضرت عمر کو جا کے شکایت کریں گے، آپ ہمیں اس کی جانے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ حضرت موسیٰ شریف فرمانے لگے
ہاں نا اللہ اخرجنہ، میں تمہیں حدیث دلیل دیتا ہوں. پھر انہوں نے حدیث بیان کی، خاطبانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس اتقوا من الشرک، اے لوگوں شرک سے بچو، ان الشرک یدب دبیب النمل، شرک جو ہے چیونٹی کی چال چلتا ہے، جیسے چیونٹی کے چلنے کی آہٹ نہیں ہوتی، اسے شرک بھی آہٹ نہیں ہوتی. انسان سے شرک ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا. تو فقام ما شاء اللہ من قام، صحابہ میں سے کوئی شخص اٹھا جس اللہ نے چاہا اٹھے وہ، تو فرمانے کا یا رسول اللہ پھر ہم بچیں گے کیسے اس سے؟ فرمایا بچے، دیکھو شرک سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ، اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا فیما عالم واستغفرک فیما نعلم. اللہ نستعیذ بکا، یا اللہ اس شرک سے تیری پناہ پکڑتے دانستہ طور پر، ہم اس سے بھی تیری پناہ پر جو ہے دانستہ طور پر ہم سے. تو یہ شرک جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اسے ایک بات میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ فرمایا میں یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر وتهوی به الريح فی مکان صحیح. جو شخص شرک کرتا ہے وہ آسمان سے آسمانی فطرت سے گر جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی 4، انسان، حیوان، نباتات، جمادات. انسان افضل ترین مخلوق ہے. انسان، حیوان کو اللہ تعالیٰ انسان کی بھی خدمت کرتا ہے، نباتات انسانی حیوان کی بھی خدمت کرتے ہیں، انسان کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور جیسے طرح جمادات ہے. تیسرے درجے آخری مخلوق جو جمادات ہے. جب انسان شرک کرتا ہے اس وقت پتھروں کو بھی پوجنا شروع کر دیتا ہے. اللہ. اس لیے آسمان یا انسانی فطر سے گر جاتا ہے. علامہ صاحب یہی رات کو بھی بات ہو رہی تھی کہ کلمہ رد کفر، چھٹا کلمہ، اس میں بھی اسی کی کلمات جو ہیں پروفیسر نے دہرائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کچھ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ یہ تو تم شرک کر رہے ہو. مثال کے طور پہ علم نجوم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے دیگر. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ کچھ احادیث جن کو لے کر بڑی بات کی جاتی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے میری حد سے اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا. بس میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہ بھی کوٹ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جس طرح مزارات یا دیگر یا کسی کے پاس چلے گیا علم نجوم یہ آپ شرک کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. موضوع بڑا باریک، حساس، اہم اور معاشرے میں زندہ موضوع ہے. اس پر ہوا میں بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دلائل کے ساتھ، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. جو قبلہ یونس صدیقی صاحب نے جو کچھ یہاں پر بیان فرمایا، میرا خیال ہے اس محفل میں موجود کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ قرآن اور حدیث سے انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے سورہ لقمان میں، فرمایا کہ اور اس نصیحت کو اللہ نے اپنی آیت قرار دیا، یا بنی ان الشرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے. شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ توحید ہے. یعنی آپ الوہیت کے اعتبار سے، رازقیت کے اعتبار سے، خالقیت کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. صرف اللہ ہی ہے جو قابل عبادت ہے، صرف اللہ ہی ہے جو خالقیت کی طاقت رکھتا ہے، صرف اللہ ہے جو رازقیت کی طاقت رکھتا ہے، اور رازقیت کی صفت جو ہے اس کی اعلیٰ ترین صفت ہے. اب آئی بات مخلوق کی طرف. جو عام معاشرے میں رواج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ولی اللہ کی قبر پر چلے گئے، آپ کسی بزرگ اور عارف اور صوفی کی قبر پہ چلے گئے، میں آہستہ سے نیچے سے جا رہا ہوں نا، آپ کسی صحابی کی قبر پہ چلے گئے، آپ کسی اہل البیت کے فرد کی قبر پہ چلے گئے، آپ کسی نبی کی قبر پہ چلے گئے، جا کر وہاں پر آپ نے دعا کی. اب یہاں پر اختلاف شروع ہوتا ہے. بعض ہمارے سطحی فکر رکھنے والے حضرات کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے،
سوال یہ ہے کہ جو وہاں پر گیا وہ کس نیت سے گیا؟ انما الاعمال بالنیات ہے نا، اور کیا قبر پہ جانا ہی شرک ہے یا قبر پہ جانے کے بعد کچھ اور اعمال ہیں جو باعث شرک بن سکتے ہیں؟ قبر پہ جانے کی تو تاکید ہے، قبر پر جا کر دعا مانگنے کی تو تاکید ہے، مرحومین کے لیے دعائے خیر کرنے کی تو تاکید ہے، چاہے قبرستان میں ہو یا کہیں کسی مزار میں ہو، آپ کو جانا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے اور اس دنیا کی بے ثباتی کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ قبرستان میں جانا ہے اور قبرستان میں جا کر دعا کرنا، اور نبی کریم کی سیرت بھی ہے اس میں۔ اب وہاں پر جا کر جو دعا کرنے والی بات ہے، اس دعا میں اگر آپ کسی صاحب قبر کو اللہ اور اپنے درمیان شفاعت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں، اس عنوان سے کہ یہ چونکہ مجھ سے بہتر ہے، یہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں، اس لیے اللہ ان کی زیادہ سنے گا میری نسبت۔ حاجت روائی کی انہوں نے بات کی، میں اسی کی بات کر رہا بریک ہو جائے گی نا، ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ اس نیت سے اگر جاتے ہیں کسی صاحب قبر کے پاس اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس صاحب قبر کے طفیل مجھے یہ عطا کر، اور صاحب قبر سے کہتے ہیں کہ اے صاحب قبر، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، امام ہے، صحابی ہے، کوئی صوفی بزرگ ہیں، پاکیزہ ہو، شرط یہ ہے، متقی ہو، شرط یہ ہے، اللہ کا مقرب ہو، شرط یہ ہے۔ آپ اگر اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ عند اللہ مقام رکھتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، تو یہاں پر نہ آپ نے اس کو اللہ کا شفیع بنایا اور نہ آپ نے اس کو پوجا ہے، آپ نے اللہ سے مانگا ہے اور ان کو اللہ کی اجازت سے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے یہ فیض بنایا ہے۔ تو کیا پھر بھی شرک کا اور یہ خطرہ عین رہتا ہے توحید ہے۔ کسی مسلمان کے لیے؟ وہ کہاں کہاں ہے؟ تبھی تو اس سے پناہ مانگے گی مسلمان ہوتے ہوئے بھی۔ اسی بارے میں ہم بات کریں کہ کچھ ڈیبیٹ یہاں بھی ہوگی، لیکن ابھی سٹار ڈیبیٹر کا وقت ہے تو ہم چلتے ہیں۔ ماوش، آج کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ اپنی تو قسمت ہی خراب ہے، میں کہنے لگی تھی میری تو قسمت یہ تو آپ نے اپنے نہیں نہیں جی، اور ہمارا انیشل راؤنڈ کا آخری مقابلہ ہے، ایسا ہی ہے۔ سحری میں تو بہت زبردست تھا بھائی مقابلہ، بہت زبردست، اتنا زبردست کہ مشکل ہو گیا تھا، بہت ہی زیادہ مشکل سے ہم نے کسی ایک ڈیبیٹ یہاں ہاتھ رکھ کے رزلٹ اناؤنس کیے، دل واقعی دھک دھک کر رہا تھا، نو ڈاؤٹ۔ خیر، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا مزے کا ہے، اپنی تو قسمت ہی خراب ہے، اور وہی 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا، اور دوسرے بزر سے پہلے یا دوسرے بزر پہ تقریر ختم کرنی ہوگی۔ آج کی ہماری جو پہلی مقررہ ہیں وہ ہیں جناب عریج ظفر۔ ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا۔ ریڈی ہیں؟ چلیں سٹارٹ۔ صدر محترم، اپنی تو قسمت ہی خراب ہے، یہ طنز و مزاح سے بھرپور موضوع 20ویں صدی کے کاؤ قبیلے کی داستان کا عنوان ہے۔ اس داستان میں مرکزی کردار جانور ہے۔ صدر محترم، آپ بھی سوچوں گے جانور کیسے، تو بتاتی چلوں کہ مرکزی کردار جانور ایسے ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی خصوصیات کو جانور سے موازنہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال دیکھیں کہ صدر علی وقار کوئی وفادار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی وفادار کتے کی طرح ہے، اور اگر شیر کی طرح ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت بہادر ہے۔ اسی طرح سے جناب والا مہاوش باجی کا کویا سے، سمیہ باجی کا ہرنی سے، مدرسی بھائی کا چیتے سے، اور بے وقوفوں کا گدھے سے کرتے ہیں۔ جناب والا، واضح کر دوں کہ میں یہاں اپنی خراب قسمت کا حال بیان کر رہی ہوں، تو کوئی بھی سیاسی مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ تو جناب والا اسی سوچ کی وجہ سے ایک عرصے تک ہم پر گدھوں نے راج کیا، اور قسمت کی خرابی دیکھیں کہ ابھی ہے ٹائم، آپ کر لیں کیا؟ بالکل نہیں، ٹرائی تو کریں، ابھی ٹائم چل رہا ہے نا، ٹائمر چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب والا، اسی سوچ کی وجہ سے ایک عرصے تک ہم پر شیر نما گدھوں نے راج کیا، اور قسمت کی خرابی دیکھیں کہ کچھ ہوا یوں کہ وہ شیر نہیں کر لیں، ابھی ٹائمر چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، سٹارٹ تو کریں۔ بھول گئی ہیں؟ ہاں، کنفیوز ہو گئی ہیں؟ اگر نہیں بھولی ہیں تو کریے۔
کوئی بات نہیں, ٹائمر چل رہا ہے نا, ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے. اسپیچ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی ٹائم. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ عریج. نیکسٹ ہماری جو آج کی مقررہ ہیں وہ ہیں رمشا طارق. رمشا ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا. 1 سیکنڈ, اسٹارٹ کریں. چلیں اسٹارٹ. صدر علی وقار, اگر میں ڈیفنس فیز 8 میں نہیں رہتی, میری شکل سرجانی ٹاؤن کی سڑکوں اور ڈی ایچ اے کے سیوریج سسٹم دونوں سے زیادہ خراب ہے. میری جی پی اے 3 سے اوپر کبھی نہیں آئی, اور میری پھپھو کا بیٹا اسلم تک مجھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. تو کیا کروں, میں مر جاؤں کیا؟ میری کوئی فیلنگز نہیں ہے. صدر علی وقار, اپنی قسمت تو ایسے خراب ہے جیسے میرا کی انگریزی پی ایس ایل اینتھم سننے کے بعد پاکستانی عوام کے کان, اور بلہ چھوڑ کرسی پر بیٹھنے سے نظام خراب, پاناما لیکس میں آ جانے سے دل خراب, اور میری مزاحیہ تقریر سننے سے آپ کا سارا موڈ خراب. خیر صدر علی وقار, اپنی قسمت جتنی بھی خراب ہو, ایران کی قسمت بہت اچھی ہے کہ سی پیک ہے تو جانے دیا, محبت ہوتی تو پاس ہوتی. محبت سے یاد آیا کہ اپنی قسمت اتنی خراب ہے کہ 18 سال میں مجھے بس ایک بار محبت ہوئی. پوچھیں کس سے؟ وہ ٹھہرا سندھی, اور میں سرکاری نوکری کی تلاش میں. اب مجھ جیسی عام عورت کا سندھی کو چاہنا یا سندھ سرکار میں سرکاری نوکری چاہنا, کیا سمجھے کہ وہ چاند ہیں کسی اور کے, میں انہیں ایسے ہی دیکھی جا رہی ہوں. صدر علی وقار, اپنی قسمت اتنی خراب کہ میں نے انجینئرنگ لے لی. میں اتنی محنتی, اوپر سے شریف, اور پھر شدید سنگل. خیر کئی سالوں تک کئی لاکھ روپے جامعہ میں دینے کے بعد جب میں جامعہ سے نکلی تو میں نے معصومانہ سوال کیا کہ اجی سنتے ہیں نوکری ملے گی؟ جواب ملا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. صدر علی وقار, میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یار ہم تو اتنی اچھی قوم ہے کہ عطیہ میں اسٹیٹ بینک دے دیتے ہیں, پھر اپنی قسمت اتنی خراب کیسے ہوئی؟ کہنے لگا, پہلی بات کہ جس قوم میں بابا بنگالی جیسے عامل ہونا, ان کی قسمت کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا اچھا. پھر کہنے لگا, یار یہاں ہیرے بہت ہیں مگر کوئی جوہری نہیں ہے. میں نے کہا میں سمجھی نہیں. کہنے لگا عافیہ اور عبد القدیر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. پھر پوچھتا ہے, ویسے کبھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومی ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگا, منسٹر کی کتی نہیں ہو نا. میں نے کہا اچھا. پھر پوچھنے لگا کہ تمہارے اس ملک میں بچوں کی تحفظ اور ان کی تعلیم کے لیے کتنا بجٹ مخصوص کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا سوچنا پڑے گا. کہنے لگا, میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے, سوچ لو. میں نے کہا ویسے تم بڑے کمال کے آدمی لگتے ہو, کیوں بیکار کیوں گھومتے رہتے ہو؟ کہنے لگا, میں فنکار ہوں نا, اور یہاں جو فنکار ہے وہ بیکار ہے. صدر علی وقار. بہت شکریہ. آج کی ہماری جو تیسری ڈیبیٹر ہیں وہ بھی فیمیل ہی ہیں. آج تینوں فیمیل کا مقابلہ ہے. اریبہ بطول ہیں تھرڈ ڈیبیٹر آج کی. جی اریبہ آ جائیے, کریں اسٹارٹ. چلیں اسٹارٹ. صدر علی وقار, اپنی تو قسمت ہی خراب ہے. اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب مجھ جیسی سنجیدہ مقررہ کو مزاحیہ تقریر کرنے کو کہا گیا. لیکن خیر, میں نے بھی اس موضوع سے اس طرح لڑنے کی سوچی جیسے پاکستانیوں نے کورونا سے. صدر علی وقار, خراب قسمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں ہمیشہ یہی سننے کو ملا ہے کہ یہ نئی نسل تو بہت ہی خراب ہے, نہ جانے کس طرف جائے گی. ہم بڑے ہوئے تو لگا کہ یہ تہمت ہٹ جائے گی, لیکن جناب والا یہ کیا, اچانک سے ہمارا وقت بدلا, جذبات بدلے, حالات بدلے, اور چراغوں میں روشنی نہ رہی. جب کسی نے کہا کہ المیہ یہ نہیں کہ آنے والی نسل خراب ہے, بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو والدین خراب ملنے والے ہیں. صدر علی وقار, انسان کی خراب قسمت 3 دفعہ قبول ہے کہنے سے شروع ہوتی ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کا اندازہ مجھ جیسی معصوم سی پیاری سی بچی کو کیسے ہوا. تو جناب والا, جب میں نے اپنے چاچو کو اپنی موٹی چچی سے ٹھڈے کھانے کے بعد رشتہ داروں میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ارے ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, ہمیں تو روز صبح اٹھ کے ناشتے میں بھینس کے پائے کھانے کو ملتے ہیں. صدر علی وقار, اس پرفتن دور میں ہر شخص اپنی خراب قسمت کا رونا روتا نظر آتا ہے جس کے پاس شعور ہے, اور جو نہیں روتے انہوں نے نہ گھبرانے کو اپنا عقیدہ مانا ہوا ہے. صدر علی وقار, ایک دفعہ میرا اپنی امی کے ساتھ چڑیا گھر جانا ہوا. دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت میں پیسے دینے لگی تو ایک شخص بڑی خوش دلی سے خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا, میں آپ سے آپ کے اپنے گھر میں جانے کے پیسے تو نہیں لے سکتا. پھر کیا تھا صدر علی وقار, میں روتی ہوئی شکل لے کر اپنی امی کے پاس گئی. امی سے ذکر کیا تو امی کہنے لگیں کہ بیٹا, اس میں قصور تمہاری خراب قسمت کا نہیں بلکہ خراب شکل کا ہے. جناب والا, کچھ دن بعد جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی
تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا کہ بے شک مائیں اپنے بچوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں بولتی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ویری نائس. چلیں آپ یہیں رک جائیں, ہماری باقی کی دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں, تو اس کے بعد پھر ہمارے جو ججز ہیں ان کے کامنٹس. ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا. ٹائم ابھی فرسٹ بزر بھی نہیں بجا تھا, ابھی پہلا بزر بجنے والا تھا, وہ بھی نہیں بجا تھا. ٹائم آپ نے یہ آپ کا رہتا تھا 33 سیکنڈز رہتے تھے, پہلا بزر نہیں بجا تھا, لیکن آپ کی تقریر ختم ہو گئی. تقریر آپ کی بہت اچھی تھی بٹ ٹائم آپ کا شارٹ رہا. لیکن ہماری قسمت تو ایسا لگتا ہے خراب ہے, اپنی قسمت تو خراب ہے کیونکہ سحری میں بڑا اچھا مقابلہ ماوش, اتنا اچھا کہ ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, اور یہ تھا کہ بہت اچھا, اور مزاحیہ ٹاپک تو بڑا آسان تھا, لگ رہا تھا کہ مزاحیہ تقریر کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ سب سے مشکل کام ہے, مشکل, شاید آسانہ بہت مشکل. جیسے اداکاری میں ویسے ڈیبیٹس بچے زیادہ سنجیدہ موضوعات پہ تقریر کرتے ہیں, تو یہ بھی ان کا ایک کڑا امتحان ہے. تو آج عریج تقریر کر نہیں پائی ہیں مکمل. رمشا, طارق اور اریبہ بطول دونوں کے درمیان مقابلہ, لیکن اریبہ آپ رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے, کیونکہ آپ اپنا وقت مکمل نہیں کر پائیں, ورنہ آپ کی تقریر بھی بڑی اچھی تھی, تو آج کا بڑا واضح سا مقابلہ ہو گیا. رمشا طارق آج کا مقابلہ جیت گئی ہیں. ہمارے لیے جتنا مشکل تھا سحری میں اتنا آسان لیکن رمشا یہ مت سمجھیے گا کہ بہت زبردست تقریر تھی, لیکن آپ کو آگے بہت محنت کرنی ہوگی. بہت بہترین ہمارے پاس مقررین ہیں, اور اب آپ کو آگے بڑی محنت سے چلنا ہوگا, کیونکہ یہ مقابلہ اتنے مزے کا نہیں تھا. آگے آپ کو موضوعات مزاحیہ بھی مل سکتے ہیں سیمی فائنل میں, ہو سکتا ہے, یا فائنل میں بھی ایون. تو اس لیے کہ اپنی کہانیوں کی بجائے آپ مزاح کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھا تھا. آج آپ کے کچھ پنچز بڑے اچھے تھے, اریبہ کے بھی بہت اچھے کچھ پنچز تھے, تو ان کو تھوڑا اور زیادہ, جس کو سٹائر ہم کہتے ہیں, طنزیہ یا فقائی کہتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑا زیادہ فوکس کریں تو اچھی تقریر. صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, الفاظ کو چناؤ اور بہتر ہو سکتا ہے. بالکل. چلیں عریج اور اریبہ آپ کے ساتھ تو ایڈور کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے, اور جو رمشا آپ ہیں, آپ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں, مبارک ہو آپ کو. لیکن آپ کو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈیبیٹرز ہمارے پاس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا ہمارا تقریری مقابلہ تو اپنے اختتام کو پہنچا. کوئز کمپٹیشن کی جانب ہم نے بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں مین سیٹ کی طرف. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار میں بے قرار
से है हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आएं और आलिम के बोल का बाकायदा आगाज़ करें, बेटा आपने बहुत प्यारी नात पढ़ी। शहरियार नाम है इनका। कितने साल के हैं आप? 14। कब से आप नात सीख रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं? मैं 6 साल का था जब। 6 साल के थे। इतनी प्यारी आवाज़ और सब मैं कह रही हूँ कि सब क्या बात, मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह, पुख्ता आवाज़ और बड़ा वो दिल से जब पढ़ा जाए वही बात। हाँ, अच्छा मुफ्ती वली साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं हम शिर्क के हवाले से आज बात करेंगे। शिर्क एक बहुत बड़ी टर्म अगर हम करें, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो शिर्क के बारे में लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट होता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो ये शिर्क हो गया। लेकिन शिर्क की तो और भी बहुत सी इकसाम है जो लोगों को शिर्क लगती ही नहीं है। सबसे ज़्यादा अफसोस का मुकाम ये है जैसा कि कब्रों को सजदे किए जा रहे हैं, या अल्लाह के अलावा किसी को अपना राज़िक समझ लेना, मतलब किसी की इतनी तारीफ़ कर देना कि हमें बदले में कुछ मिले। मतलब राज़िक तो अल्लाह है, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। बातु इज़्ज़ु मंतशा बातु ज़िल्लु मंतशा, ज़िंदगी, सेहत, इज़्ज़त, मौत सब अल्लाह के हाथ में है। तो फिर दूसरों को इस तरह खुशामदें करना क्या है? क्या ये शिर्क नहीं है? आपने तकरीबन अपने सवाल में बहुत कुछ बता दिया। शिर्क बुनियादी तौर पर एक ज़ाहिरी है और एक शिर्क खफ़ी है। शिर्क ज़ाहिरी तो ये है कि आप बुतों को सजदा करें, आप कब्रों को सजदा करें। आप पुराने ज़माने में जब शिर्क का ज़माना था, ज़माने जाहिलियत, उसमें शिर्क बहुत बेइंतहा था। और वही ज़माना या वही अंदाज़ आज भी हिंदुस्तान में है। ये जो हिंदुस्तान में बुतों को सजदे किए जाते हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध के जो है वो मुजस्समे बनाए हुए हैं, दीगर बहुत सारे मुजस्समे बनाए, जो उनके वो जो है मंदिर वंदर, उसमें ये सब चीज़ें हैं। अब मुकालमा बैन अल-अदियान इंटरफेथ डायलॉग के तनाजुर में हम उन चीज़ों को ज़रा एहतराम के अंदाज में लेते हैं, लेकिन हकीकत में यानी कि इल्मी अंदाज में, तहकीकी अंदाज में, रिसर्च के अंदाज में देखा जाए तो है तो शिर्क सही। और एक है शिर्क खफ़ी। शिर्क खफ़ी ये है कि आप किसी से इतना तमा रखें कि गोया वही खालिक हो, अल्लाह किसी और से इस्तिआनत, मदद मांगे। एक मदद है ज़ाहिरी, वो इस तरह की मदद है कि मैं हज़रत आबिद साहब से कह दूं कि आपका मोबाइल है, ज़रा मुझे दे दें, मुझे किसी से बात करनी है। और एक माफ़ौक़ल फ़ितरत में इनसे मदद मांगूँ, माफ़ौक़ल असबाब में इनसे मदद मांगूँ। तो इन चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। वो ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, क्योंकि अल्लाह अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने इख्तियारात में यकता हैं। बेशक बेशक। इसी तरीक़े से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों में कि मुश्किल कुशा
یہ چیزیں جس حد تک بھی ہیں وہ شرک کے حد تک نہیں جانی چاہیے. وہ خود ان میں بڑے بڑے علامہ شہیدی صاحب کی طرح بڑے بڑے علماء ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مزارات میں شرک کے حد تک اگر بات جائے گی تو علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم نے بھی فرمایا تھا, مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی, اور حضرت امام محمد رضا خان یوسفزئی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا. وہ یوسفزئی بھی تھے. ان کا فتاویٰ ہے, اور ان کا فتاویٰ بھی بیروت سے چھپ کر آیا, عربی میں فتاویٰ رضویہ میرے خیال سے 26 جلدوں میں. اس میں بھی یہ سارے جوابات موجود ہیں کہ مزارات میں یا مزارات سے مانگنا یا کسی ولی صحابی آل بیت رسول کو ان کو ماننا, یہ ان کو وسیلہ بنانے کے حد تک ایک بات ہے. اس میں کچھ لوگوں کے اختلاف ہے کہ کیا ایسا وسیلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایصال ثواب میں کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب کسی اور کو بخشا جائے, اس میں کچھ فقہی اختلاف ہے. وہ جس حد تک کا ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہمیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک مکتب فکر ہے, ایک نقطہ نظر ہے, آپ اس کو مانیں اور آپ اس کو مانیں, لیکن شرک کے حد تک جو ہے نا, اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ دونوں اینکر پرسن ہیں. اب سارے کٹے کھول دیے انہوں نے. ہاں, اب اینکر پرسن کے حد تک جو ہے نا, یہاں پر آپ کا اوپر ایک پروڈیوسر ہے, وہ آپ کو کچھ حکم کر رہا ہے, اور ایک اور ہے وہ کچھ اور حکم کر رہا ہے, آپ کسی اور کو مان رہے ہیں. بالکل, اس سے نظم خراب ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر اس آسمان و زمین میں اللہ کے سوا بھی خدا ہوتے, اللہ ہوتے, تو یہ زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. تو اس سے بگڑنے کے لیے, اس کو بگڑنے سے بچانے کے لیے شرک کا جو مسئلہ ہے, اس پر بہت بنظر غائر میں سمجھتا ہوں علماء, مفتیان کرام, محققین, جدید دانشور, ان سب کو بیٹھ کے اپنے اپنے ماننے والوں کو سمجھانا چاہیے کہ کس کس حد تک ہم لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں, وہاں سے آگے کہاں ریڈ لائنز ہے, الخطوط الحمراء ہے. ایصال ثواب کو تو شرک نہیں کہا جاتا نا, اختلاف ہے اس میں. آپ سوال نہ پوچھیں تو ہم پھر بھی جواب دیں گے, کیونکہ حضرت نے سارے کٹے گھٹے کھول دیے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوئی اپنا موقع بیان کرے, کسی کے اوپر کوئی بات نہ کرے. حضرت نے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں انتہائی غلط ہیں, ہم ان سے شدید اختلاف کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک ہے کیا. اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اس کے برابر, اس سے بڑا, اس سے چھوٹا, کسی حیثیت میں خدا ماننا, یہ شرک ہے. اللہ کی صفات بندے میں بھی پائی جاتی ہیں, جیسے اللہ سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے, اللہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ ہزاروں کروڑا کروڑ فرق ہیں. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر صفت اس کی ذاتی ہے, اللہ کی. ٹھیک, اللہ کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں اور مخلوق کو اس کی عطا کی ہوئی ہیں. کیا بات. شرک کی نفی ہو جاتی ہے, ماشاءاللہ. شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے جب بندہ یہ بات کرے کہ جو صفت ان میں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. انہوں نے مشکل کشا کی بات کی, ہم مشکل کشا مانتے ہیں, ہم انبیاء کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں, ہم اولیاء اللہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں, صحابہ اکرام کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں, مولا علی کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک قطعاً نہیں ہے, کیونکہ ان کو جو طاقت عطا کی گئی ہے وہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ جو مشکل کو ٹالتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے. وہ چاہے تو کسی بندے کو ایسی صفت دے کہ دوسرے بندے کی مدد کر سکے, حالانکہ ناصر کون ہے؟ اللہ. مددگار کون ہے؟ اللہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق دوسری مخلوق کی مدد کرتی ہے, یعنی وہ وسیلہ ہو گیا, وہ ہو گیا وسیلہ. آپ سارے لا رہے ہیں, میں سمجھا نہیں, آپ نہیں مان رہے. نہیں بھائی, میری بات پوری ہونے دیں پہلے, سب سے پہلے میری بات پوری ہونے دیں. اس کو وسیلہ کہیں گے. مزارات پر جانا باعث اجر و ثواب, باعث حصول فیوز و برکات اور ہزارہ سعادتوں
کا جو ہے وہ حامل ہے. مزارات اولیاء پر جانا چاہیے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے, اللہ سمجھ کے نہیں. اور کوئی بھی مسلمان خدا سمجھ کے کسی بھی مزار پہ نہیں جاتا, نہ داتا صاحب کے, نہ خواجہ صاحب کے, نہ غوث پاک کے, نہ کسی صحابی کے, نہ امام حسین کے, نہ مولا علی کے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتا ہے. اچھا, جا کر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں گے فاتحہ پڑھیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں اور عقیدت اور نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور فاتحہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, دیگر سورتیں پڑھیں. اس کے بعد اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کریں, یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں, ان کے وسیلے سے میں ان کو پیش کرتا ہوں, یا اللہ ان کی برکتیں مجھے بھی عطا فرما. ٹھیک ہے. اچھا, اب بندہ اگر اہل قبر سے کوئی بات کرتا ہے, اللہ رب العزت نے ایک عام آدمی جب قبرستان سے گزرتا ہے, مسلمانوں کے قبرستان سے گزرتا ہے تو سلام کرتا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور. حدیث پاک میں ہے کہ مردے اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کو جواب بھی دیتے ہیں. تبھی تو سلام کیا جا رہا ہے, سنتے ہیں تو کیا جا رہا ہے نا. آدمی کو سلام کریں اور وہ اس کا جواب دے, تو آپ اولیاء اللہ کے مزار پہ جائیں, صحابہ کرام کے مزار پہ جائیں, اہل بیت اطہار کے مزار پہ جائیں, انبیاء کے مزار پہ جائیں, سلام پیش کریں, وہ نہ سنیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں, عرضی خدا سمجھ کے نہیں, اچھا خدا کا بندہ سمجھ کے. ان کو اللہ کا کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں. یا اللہ تو نے ان کو ان بندوں میں شامل فرمایا جن کے لیے تو نے فرمایا انعمت علیہم, یا اللہ تو نے ان پہ انعام فرمایا ہے, اپنے انعام والے بندوں کے انعام میں سے ہم کو بھی نواز دے. ٹھیک. مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان فرما دیا. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں. اللہ سے ٹائم ختم ہو جائے گا, ٹائم ختم ہو جائے گا. بڑی تیزی سے میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں, ایک جملہ نہیں, میں بات نہیں کرتا. مفتی عابد مبارک نے جو کہا وہی ہمارا موقف بھی ہے. چلیں ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات. اب اس کا مطلب ہے دوسرا کوئی موقف لے لیتے ہیں. مفتی محمد صاحب, مفتی محمد صاحب, پھر یہ کیوں جو کلمہ رد کفر ہے, کلمہ رد کفر, اس میں جب رات کو بھی یہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی, تو اس میں تو پھر وہ یعنی جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے کیوں ہو رہا ہے کہ جو میں نے لا علمی میں شرک کر دیا, وہ پھر کون سا شرک ہے, پتہ ہی نہیں لگا میرے سے شرک ہو گیا, یہ مسلمان کے لیے ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے. دراصل میں یہاں بیٹھ کر نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کام مسلک مفتی عابد مبارک صاحب کا ہے تو یہ کروا رہے ہیں, یہ امین شہیدی صاحب گئے تو یہ کروا رہے ہیں, یہ ان کا مسلک ہے تو یہ کروا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شرک کے پیچھے سب سے زیادہ جو کوئی بھی طبقہ کر رہا ہے, کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے سب سے بنیادی عنصر جو ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ. آپ وہاں سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں گے تو شیطان آج تک لگا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان بڑے کام اور کروا رہا ہے, اس کام میں شیطان اس امت کو, قوم کو معافی دے گا؟ مسئلہ یہ ہے اسامہ بھائی کہ یہ اسلام کا سب سے حساس مسئلہ ہے. اب کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا. یعنی لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں. یعنی اللہ نے اپنی توحید کی جو وحدانیت کا اقرار ہے وہ کس طرح کروایا کہ پہلے میرے غیر کی نفی کرو. لا الہ, کوئی الہ نہیں الا اللہ, میں صرف ایک اللہ ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب میں اس سے بھی تھوڑا سا سختی کے معاملے کی طرف آگے آتا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی, قرآن کریم, قل اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا دیجئے گا کہ شرک نہ کرنا. وہ شرک کسی بھی قسم میں اللہ کی ذات کے ساتھ ہو, کسی بھی قسم کا ہو, میں اس کی توجیحات ترجیحات میں نہیں جانا چاہتا. شرک نہ کرنا, کیونکہ ہم نے پہلے والوں کو بھی یہی بتایا تھا اگر شرک کیا جائے گا تو زندگی کے تمام نیک اعمال لیحبطن عملک کیا کر دیے جائیں گے؟ ضائع کر دیے جائیں گے. یہ شرک فی الصفات ہو یا شرک فی الذات ہو یا شرک فی العمل ہو. اب سب سے خطرناک شرک جو اس کی طرف آتے ہیں وہ کون سا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, من صدق یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک, من صلی یرائی فقد اشرک. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن شرک ہوگا, روزہ رکھیں گے لیکن شرک ہوگا, صدقہ دیں گے شرک ہوگا. کیوں؟ مقصود اللہ کی ذات کی رضا نہیں ہوتی,
مقصود نیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، مقصود دکھاوا ہوتا ہے. یعنی میں نیت میں بھی ایسے- شرک آ گیا جی نا، بالکل. نیت. ان کاموں کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے. کیوں؟ آج بیسیوں لوگ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ نہیں ہوگا تو وہ تقسیم نہیں کریں گے، بینر نہیں ہوگا تو وہ خیرات نہیں دیں گے. یعنی وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہے، کسی بات اور یہ کو ہے، راضی کر رہے ہیں. شرک کا معاملہ صرف اچھا شرک کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بت بنا لیں، اس کے سامنے پوجا کریں. آپ اپنے اعمال پہ بھی غور کریں کہ وہاں کتنا شرک پایا یہ جائے. ہے گہری بات کی آپ نے، یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑی گہری بات کی. مفتی وسیم کمال کر میرا دیا موقف صاحب، یہ. آج کمال آپ کر نے دیا بہت اتنے پیاری مختصر بات وقت کی. میں. یہ میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ تنبیہ فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج آپ نے بہت ہی حساس قسم کا موضوع رکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط بھی ہے. اس کو بیان کرنے میں، اس کو سمجھانے میں کہیں الزام بھی ہے، کہیں بہتان بھی ہے. تو میں جو ہے نا اپنے الفاظ نہیں کہوں گا. سب سے پہلے ہم شرک کی تعریف میں کوٹ کر کے لایا ہوں، اور شرح عقائد نصفی یہ سب مکتبہ فکر کے درمیان پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کے اندر شرک کی ایک تعریف لکھی ہے علامہ تفتازانی نے. اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ذرا توجہ سے آپ سب سنیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے. پھر یہ بات واضح ہوگی کہ کون سے کام شرک میں آتے ہیں، کون سے نہیں آتے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا، اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ماننا، جیسے مجوس اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں. مجوس یعنی جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور کو واجب الوجود مانتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق ماننا، جس طرح کے بت پرست اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں. یہ آپ نے تعریف کی ہے اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یا یہ کہ کسی کو عبادت کا مستحق ماننا، اس کو شرک قرار دیا گیا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے بہت سی باتیں آپ نے بیان کی، بھائی قبر پہ چلے گئے تو یہ بھی شرک ہے. ما فوق الفطرت کی حضرت نے بات کی، کسی کو دور سے پکار لیا تو کہا یہ بھی شرک ہے. حضرت نے کچھ عبادت کی مثالیں دی ہے، کہا جی یہ بھی شرک ہے. یہ حقیقتاً شرک نہیں ہے. حقیقی شرک وہی ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو واجب الوجود مانیں گے. یہ جو انہوں نے عبادت کی اعمال کی مثال دی تو اس کو شرک کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا، وہ حقیقتاً شرک نہیں ہے، لیکن اس ریاکاری سے بچنے کے لیے، کیونکہ عمل تمہیں اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے. اگر مخلوق کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں یہ سارے مشرک ہو گئے. یہ حقیقتاً مشرک نہیں ہیں، یہ گناہ گار ہیں، چونکہ ریاکاری ایک ایسا جرم ہے جس سے بچنے کے لیے تنبیہ فرمائی گئی ہے. جی ہاں، شرک خفی اس کو کہا گیا. جو ما فوق الفطرت کسی کو پکارنے کی بات ہوتی ہے نا، امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے. جی اس روایت کو آپ سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم جنگل وغیرہ میں کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہو جہاں تم گم ہو جاتے ہو، تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، فرمایا اللہ نے کچھ ایسے فرشتے بھی بھیجے ہیں جو کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں. تم وہاں اس جنگل کے اندر ان فرشتوں کو پکارا کرو. کن الفاظ سے؟ کہ یا اللہ. سر اس کے بریک ہے، اذان مغرب کا بریک لے لیں، پھر میں بات کو لاہور اور گردنوا میں اذان مغرب کا وقت ہے. ہم تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. محمد وسیم صاحب آپ حدیث پاک بیان کر رہے تھے، مکمل کر لیجئے. کہ جب ہم دور سے کسی کو پکار لیتے ہیں بعض دفعہ، جیسے مشکل کشا کے لفظ کا یہاں ذکر ہوا، اس کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے. یہ شرک صرف اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کو حقیقتاً خدا کے معنی میں مانیں، ورنہ حدیث پاک ہے، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب تم جنگل میں کہیں گم ہو جاؤ، کھو جاؤ، وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور تمہیں اس آواز سے انہیں پکارو کہ اللہ تم پہ رحم کرے، ہماری مدد کرو، حالانکہ وہاں حقیقتاً کوئی موجود نہیں ہوتا. اور ایک بات ہم اور کرتے ہیں کہ بھائی صحابہ کا طریقہ لے لیا کرو. صحابہ کا جو طرز عمل تھا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بھی دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے. حافظ ابن کثیر نے اور ابن اسیر دونوں نے اس بات کو لکھا ہے. جب جنگ یمامہ ہوئی، اس جنگ یمامہ میں صحابہ کا ایک نعرہ تھا، وہ لفظ تھا یا محمدہ. یہ لفظ باقاعدہ کوڈ کیا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے اندر اس کو اپنا شعار بنایا. حالانکہ وہاں حضور علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام کو دور سے پکارا گیا. لہٰذا کسی بھی مقدس ہستی کو اگر دور سے ہم پکارتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، احادیث میں آیا ہے، یہ چیزیں شرک نہیں ہیں. اچھا پروفیسر صاحب سے میرا ایک سوال ہے. پروفیسر صاحب بریک میں ہم بات کر رہے تھے
मोहम्मदा था। अच्छा प्रोफेसर साहब मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको हवाला निकाल देता अच्छा प्रोफेसर साहब आपसे मेरा सवाल है, वक्त कम होता है मेरे ख्याल से बहस की बजाय हम अगर सवाल जवाब की तरफ जाएं। प्रोफेसर साहब आपसे सवाल ये जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि जैसा कि उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया मुफ्ती साहब ने कि जब एक वसीला होता है वो शिरक नहीं होता, हम किसी का वास्ता दे सकते हैं। अब जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं, मुफ्ती आबिद ने कहा कि हम सलाम क्यों करते हैं, क्योंकि मुर्दे हमें जवाब देते हैं, वो सुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जब दुनिया से कुछ चला जाता है तो वो नहीं सुन सकता, उसका राब्ता दुनिया से कट जाता है। अब दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन है, कट जाता है या सुन सकता है। जी यहाँ तक कब्रिस्तान के सलाम का ताल्लुक है जी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो कब्रों पर उन पर सलाम कहो, जी जी, इतना हुक्म है। यानी वो सुन सकते हैं, ये हदीस में मतलब हम सलाम उसी को कहेंगे ना जो सुन सके, नहीं सुन सकते या नहीं सुन सकते, हमारे लिए इसकी हदीस मतलब तशरीह बात करें ना, देखिए बिल्कुल सही बात, हमारे यहाँ ये है, यानी हदीस है ये जो अहले हदीस का जो हदीस में आया है, जो रसूल उतना ही है, ठीक है। तो इस्लाम करने का कहा गया ना, जैसे फरमाया जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है वो जब हम लौटते हैं तो आहट सुनता है, इतना ही है। इसकी हकीकत क्या ये हम नहीं जान, आलम बरज़ख की बात है। मुर्दा तो उस वक्त चीख रहा जब मर रहा है, वलाउ तरा इज़ल मुजरिमून वलाउ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल मलाइका, तो कैसे हदीस है, अल्लाह फरमाए यतवफ़्फ़ल लज़ीना काफ़रू मलाइका यदरिबून वजूहहुम व अदबारहुम, जब फरिश्ते उनकी रूह उनको मार रहे पीट रहे होते, उनको पीट रहे हो, लेकिन हम उनको नजर नहीं आता। ये आलम बरज़ख की बातें हैं, जितनी हकीकत हमें अल्लाह के रसूल ने बता दी, हमें उस पर रहना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आलम बरज़ख की हकीकत हम नहीं जानते। अगर रसूल अकरम ने फरमा दिया ये आमन्ना व सद्दक़ना, हम मानने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इनको याद दिला देता हूँ ना, वो हदीस में है इज़ा बुदिया फ़ी क़ब्रिही, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो जब ये वापस पलटते हैं उनके कदमों की आहट सुनता है, उनको पहचानता है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये भी हदीस है। जब हज़रत साहब आपको पूरी हदीस सुना देता हूँ, फिर आप तर्जुमा इनको बता दीजिएगा पूरा, मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। जी लामा साहब से कुछ कह रहे हैं, ये भाई हमारा मौक़िफ़ यही है, जो हदीस में आया बस उतना ही है, उसके हम आगे जो रसूल ने फरमा दिया लामा साहब जी शिर्क के बारे में सईद हुसैनी साहब रह जाएंगे, लामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मसला है इसमें रोने वाले हो गए, रोने वाले हो गए, रोएगा नहीं, कमजोरों की मुझे आंसू नजर आ रहे हैं आपके। असल में यहाँ वो देखिए कल बदर का दिन गुजरा है, उसकी बकायदा बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदा से, मैं अभी हुजूर शोहदा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि हुजूर शोहदा से जो कुफार की लाशों से कर रहे थे बदर में ना, बदर में, हाँ बदर में की लाशों से हुजूर जो है गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुलाज़ा फरमाया, तो हुजूर ने फरमाया, उमर ने सवाल किया कि रसूल ये सुनते, हुजूर ने फरमाया उमर ये तुमसे ज़्यादा सुनते। तो अब मसला ये है कि मुशरिकीन के लिए, तो अब ये बताएं जो साहिब मज़ार होंगे, जो हुजूर जो अहले बैत होंगे, कई गहरा पॉइंट ये रेस का है, देखिए बड़ा सियासत की हदीस से साबित है, बीच में जी जी फिर उन्होंने कहना है बीच में क्यों जो अहले ईमान और मिशकात शरीफ की हदीस है फरमाया नेक, हां क्योंकि मुझसे सवाल पूछ रहे थे और बीच में ये कूद गए। नहीं तीन चार आपकी इजाजत से एक तो मैं बाकी तीन चार का नहीं बताया मिलक शाह साहब ने, पूछूंगी मैं आपसे। सईद हुसैनी साहब, सईद हुसैनी अलामा साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, सईद हुसैनी शिर्क के मौजू से बात हो रही है जी जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ये हम बहुत सारे मसाइल एक साथ जमा कर रहे हैं। सिमाए मोता अलग मसला है और इस्तिमदाद बिलगैर अलग मसला है। अच्छा। सिमाए मोता और इस्तिमदाद बिलगैर और मदद बिलगैर ये अलग मसला है और सिमाए मोता अलग मसला है। सिमाए मोता का मसला सहाबा किराम में भी इख्तिलाफ रहा और ताबीन में भी इख्तिलाफ रहा, तब ताबीन में भी इख्तिलाफ रहा और अभी तक ये इख्तिलाफ चला आ रहा है। एक तरफ जो सिमाए मोता के कायल हैं कि मुर्दे सुनते हैं, उनका वो भी सहाबा किराम में से थे, और जो कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते वो ये आयत पेश करते हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला युस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आज तो हम जिंदों को भी नहीं सुना सकते।
یہ ہونا مطلب ہے کہ الگ بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، سماع موتا الگ مسئلہ ہے، اختلاف تھا پھر اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے نا. لیکن شرک جہاں مطلب شرک کا مسئلہ ہے، جس طرح مفتی عابد صاحب نے کہا کہ ہم یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، جی یعنی مشکل کشا کا مطلب یہی کہ ہم علی سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، رسول اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا ماننا ہمارے ہاں بالکل قطعاً غلط ہے اور شرک ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا رازق ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مددگار ایک ہے، تمہیں مطلب ہے کہ زندہ کرنے والا ایک ہے، تمہیں موت دینے والے ایک ہیں، اور رات لانے والا ایک ہے، دن لانے والا ایک ہے. اس صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اولاد کا واسطہ نہیں دے سکتے. علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کو ہم واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں پاکستان پاک کا. ڈاکٹر فضا واسطہ الگ، وہ واسطے کے اچھا میں دو جملے میں آپ کی جو بات ہے اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے اللہ کو کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہماری ان باتوں سے بندے سے کوئی کرتا ہے تو وہ حقیقی نہیں ہوتا، مجازی ہوتا ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. آج کل لوگوں میں میرے آخری جملہ سنیں کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. لوگ مجموعی طور پر قبروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لوگ مجموعی طور پر دیکھ رہے ہیں پیروں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. مفتی صاحب یہ دیکھیں یہ اہم پوائنٹ. جی جی اچھا علامہ امین شہیدی تب سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا اگر علامہ صاحب کی بھی بات سنیں تب سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک شعر ہے، میں ایک شعر سنا لیتا ہوں. دیکھیں کہتے ہیں کہ جو خاص بندہ، خاص مطلب صفت اللہ کی ہے، مخلوق میں اسے تقسیم نہ کر. یعنی سجدہ جو خاص خدا کا حصہ ہے، مخلوق میں اسے تقسیم نہ کر، وہ حرام ہے. چاہے وہ تعظیمی ہو، چاہے وہ آپ کسی کے دل میں نہیں گھسیں. لوگ مطلب شرک کر رہے ہیں سجدہ کر کے. یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں نہیں کرنا چاہیے نا. احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا اگر کوئی سجدہ عبادت کسی بھی مزار پہ جا کے کرے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی شخص جھکتا ہے اور وہ سجدتاً تعظیماً کرتا ہے، جیسے پچھلی امتوں میں سلام کرنے کی بات تھی، یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن بات سمجھ بالکل کلیئر ہو گیا، بالکل کلیئر. علامہ امین شہیدی صاحب ٹائم کی کمی ایک منٹ علامہ صاحب کو سننے پلیز، ایک منٹ علامہ صاحب. جی جی علامہ صاحب کی بات سنیں مفتی عابد پلیز. شور شرابے میں آپ سنیں. دیکھیں قرآن کریم میں حضرت آدم کی تخلیق کے زمانے کے حوالے سے آیات موجود ہیں کہ آدم کو جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. کیا یہ سجدہ عبودیت ہے جبکہ اللہ حکم دے رہا ہے؟ وہ کون سا سجدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سجدہ حرام نہیں ہے اور ہر سجدہ جائز نہیں ہے. آپ کو دونوں کو الگ کرنا پڑے گا. وہ سجدہ جو عبودیت کی نیت سے ہے قطعاً انسان کو دین سے باہر کر دیتی ہے، ختم ہو گئی. لیکن جہاں پر عبودیت کی نیت سے نہیں ہے وہاں پر پھر اختلاف ہے کہ آیا اس کی وجہ سے آدمی فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے، یا پھر جائز ہے. یہ ایک علمی ڈیبیٹ ہے. ہم یہاں پر چونکہ 4 مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم چاروں پہ متفق ہیں کہ وہ جو عبادت کے لیے سجدہ نہیں ہے وہ بھی حرام ہے، جو عبادت کے لیے نہیں ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے کافر نہیں ہوگا. اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے غالباً. مجھے
جی جی اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے کراچی اور گجرات میں. حضرت پھر آتے ہیں چونکہ یہ تو اب ممکن نہیں ہے. چلیں ایک بات اچھی ہوگی کہ سب ایک بات پر اگریڈ ہیں کہ قبروں کو سجدہ بالکل حرام ہے, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد مغرب کی اذان کے بعد دوبارہ دو رائے ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جی تو جناب آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے ہیں اور آج مجھے ڈیوٹی دے دی گئی ہے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی اور ہمارے ساتھ اتنے پیارے بچے ہیں اور یقین کریں وہ علماء کی بات ابھی تک جاری ہے اور بحث و مباحثے میں میں بھی بھول گیا افطار کرنا بھی, آپ یقین جانیں. تو بچوں کو میں نے لیٹ کرا دیا. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سیدہ شفا فاطمہ. آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ سید محمد علی شاہ. ہاں جی محمد علی شاہ صاحب جو پیچھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. محمد علی شاہ صاحب ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ کیا سنا رہی ہو. مسکرا رہے ہیں, تربوز بھی کھا رہے ہیں. تلاوت سناؤ جی. محمد علی شاہ صاحب پتہ لگ جاتا ہے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش شاباش, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھی بہت اچھے. محمد علی شاہ صاحب کمال کر دیا آپ نے, اتنا اچھا اس کو جا رہی تھی وہ. اچھا دوبارہ اس نے پڑھنا تھا, اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا. باقی بھی یہ بھی محمد علی شاہ صاحب کی بیٹی ہے, یہاں بھی محمد علی شاہ صاحب کی بیٹی ہے. اور جناب اب وہ خواتین زیادہ ہیں ہمارے ساتھ, لڑکیاں زیادہ ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ امان. امان. آج آپ نے روزہ رکھا تھا؟ ہاں. کس کے کہنے پہ روزہ رکھا ہے؟ کس نے کہا تھا روزہ رکھو؟ خود ہی دل کر رہا تھا. اتنے چھوٹے سے ہو روزہ رکھ لیا. تو بھوک تو بہت زیادہ لگی ہوگی, مجھے تو بہت زیادہ لگتی ہے. پھر نہیں لگی؟ اوئے ہوئے اسمارٹ آدمی ہو نا, آپ کو بھوک زیادہ لگی. اتنے تو سے دو. کیا کھایا تھا صبح؟ واہ واہ واہ. وہ کھایا تھا.
کتنا کھایا تھا وہ؟ ہاں واہ واہ کتنا کھایا تھا؟ زیادہ سارا کھایا تھا. ابھی آپ کھاؤ, آپ پہلے لیٹ ہو گئے ہو. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. روزانہ کی طرح. آج کیا سنا رہی ہو؟ جلدی سنا دو, پھر باقی بہنیں آئی ہوئی ہیں ان سے بھی ہم نے سننا ہے. چھوٹا سی سنانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اب کے سب سے مشہور قبیلے قریش کے ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. آپ کے پیدا ہونے سے چند نہ پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے. شاباش شاباش, زندہ باد. اچھا جی جناب, یہ جی فوڈ پانڈا آج ہمیں اسپانسر کر رہا ہے, تو فوڈ پانڈا مارٹ کا آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو زبردست, بچے بھی یہی جناب کھا رہے ہیں اور خوش ہیں. تھینک یو. اچھا جی, فوڈ پانڈا مارٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سجائیں اپنا دسترخوان اس رمضان فوڈ پانڈا رمضان اسپیشل کے ساتھ, جس پر ہیں 50% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ. اگر آپ نیو کسٹمر ہیں تو یوز کریں واؤچر کوڈ ویلکم 150 اور پائیں 150 یعنی 150 کا مزید ڈسکاؤنٹ. ارے واہ. تو ابھی فوڈ پانڈا مارٹ کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں. اور اب پانڈا مارٹ آ چکا ہے حیدرآباد, کراچی اور اسلام آباد اور پنڈی میں بھی. تو جناب یہ ہے فوڈ پانڈا مارٹ کا آپ کے لیے پیغام. تو بچے یہاں پر فوڈ پانڈا مارٹ سے انجوائے کر رہے ہیں, مزہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ اور کون کون؟ جی ہمارا اسپانسر آج KFC ہے, 7 اپ ہے, ٹاپس ہے, ایکوا فینا ہے, روز ایکوا فینا کا پانی ہم پی رہے ہوتے ہیں, اور ہے شکر گنج. فوڈ پانڈا مارٹ وہ تو سب سے آگے ہے. تو شکر گنج کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے بھی ہمیں اسپانسر کی ہے افطاری. تو زبردست افطاری ہے, ساتھ ساتھ ہم افطاری کر رہے ہیں. 7 اپ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایکوا فینا کے ساتھ ساتھ ہی ہیں, دونوں بہنیں ساتھ ہی بوتلیں جو ہے نا کھڑی ہیں. اچھا جی, اور دوبارہ بتا دوں, میں ایکوا فینا کا بتا دیا, شکر گنج جی ہیں ہمارے ساتھ, فوڈ پانڈا مارٹ ہے, ٹاپ 7 اپ اور KFC. بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے, بچوں کا تو فیوریٹ ہوتا ہے. تو ایک بچی ہمارے پاس پیاری سی بیٹھی ہوئی ہے جو فوڈ پانڈا کے افطاری اور KFC کی افطاری انجوائے کر رہی ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فروا فاطمہ. یہ بھی محمد علی شاہ صاحب کی بیٹی ہیں جی. آپ جلدی سے ایک شعر سنا دو بس. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میرے زمانہ تاریک ہو رہا ہے, کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. شاباش شاباش, بہت اچھے. لیں جی محمد علی شاہ صاحب, ویری گڈ. آپ نے اتنی اچھی بچیوں کی تربیت کی ہے. فرائض بتائیے. زی انٹرنیشنل کا بھی کہا جا رہا ہے. اچھا آج میری باری ہے ڈاکٹر پیچھے. جی جی آج یہ فرائض آپ انجام دے رہے. میں ذرا ناظرین کو بتا دوں کہ شام 7 بجے اسامہ بھائی بول نیوز پہ پتہ چلا پروگرام کرتے ہیں. میرا شو 10 بجے ہوتا ہے. تو آج سیٹرڈے سنڈے ان کا پروگرام جب نہیں ہوتا تو میں نے کہا آج روزہ کشائی آپ کروائیں گے. آج میں آرام کر رہی ہوں. وضو کے فرائض بتائیے. جی مجھے گفٹس بھی ملنے چاہیے. زی انٹرنیشنل ڈاکٹر تو سخی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ میں لے کر جاؤں گا پھر ہم. یہ زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں ایک مخصوص نام, ایک ایسا تعلیمی ادارہ جہاں تعلیم اور تہذیب کا ایک منفرد معیار, کیونکہ زی کہتا ہے مل کر پڑھیں گے. میری لائن تھی اسامہ بھائی ڈیلی یہی بولتی ہے. مجھے نکال کے تمہیں رکھ دیں گے اینکر. پھر کہو گی اسامہ بھائی اب آتے کیوں نہیں ہے بولنے, کہنا ہے مریم زیادہ اچھا بولتی ہے. اسامہ غازی کا ہم نے کیا کرنا ہے, دونوں بہنیں بیٹھ جاؤ گی وہاں پر, ڈاکٹر فضا اور ڈاکٹر مریم, مجھے آؤٹ کر دو گی. نہیں یہ پائلٹ مریم بنے گی, اس نے کہا میں نے پائلٹ بننا ہے. اب کیا
اچھا جی آگے کیا ہے جی Adore. انٹرنیشنل کا ہم نے بتا دیا ایڈور بھائی جن کا روز کا کام ہے ان کو تو پریکٹس ہے Adore دے آپ کو خوبصورتی ہاں جی کا ایڈور احساس. ایڈور زندہ باد اچھا فوڈ بستی اور یہ ہے جی ایزی کلر Easy Colour. اور ٹفال ڈائپرز ڈیفالٹ ڈائپرز جی. ٹفال ڈائپرز اور جوبلی واہ جی واہ جوبلی. جوبلی کا پورا پیکٹ میرے ساتھ جائے گا اچھا ٹھیک ہے یہ مریم بھی خوش ہوئی ہے اچھا مریم نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی بن گئی ہوں لیکن رہوں گی اپنی اماں کے پاس ہی یہی کہا نا ہاں اماں ابا کے پاس ہی رہے گی اچھا جی جناب آپ نے روزہ رکھ کے بہت اچھا کیا اب آئندہ رکھنا ہے روزہ انعام ملتے ہیں اس لیے نہیں اب نہیں رکھنا نہیں ٹھیک ہے ابھی ایک روزہ کافی ہے میڈم کیا نام ہے آپ کا سیدہ کائنات فاطمہ ماشاء اللہ آپ بھی محمد علی شاہ صاحب کی پری ہیں یہ دونوں ٹوینز ہیں. واہ جی اچھا اچھا اب چلیں جناب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ محمد علی شاہ صاحب سے ہم نے دعا کروانی ہے محمد علی شاہ صاحب آپ تیار ہیں دعا کے لیے افطاری کر لی آپ نے وضو کے فرائض بتائیے ایک سیکنڈ کے لیے اچھا تیاری کی ہوئی ہے اچھا پہلی بار دعا رہ جائے گی وظیفہ بھی رہ جائے گا یا آپ کے پاس ٹائم ہے یا بیٹی کا ٹائم ملے گا بیٹی کو اللہ دیکھیں یہ ہوتی ہے باپ اسامہ بھائی لیکن سنیے گا لیکن تمام علماء ذرا متوجہ ہو محمد علی شاہ صاحب نے کبھی اپنا ٹائم کسی کو نہیں دیا ناراض ہو رہے تھے اور پہلی دفعہ اپنی بیٹی کو اپنا ٹائم دے دیا یہ ہوتی ہے باپ کی محبت بیٹی باپ کی محبت ہے چلیں جی یہ بچی جو آگے پیچھے نہیں دیتے کسی کو ٹائم ناراض ہو جاتے ہیں بیٹا جلدی سے وضو کے بارے میں آج کہہ رہے ہیں میرا وظیفہ بعد میں بیٹی پہ آ جائے چہرہ بہت پیاری دھونا بات دوسرا دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا تیسرا چوتھائی سر کا مسا کرنا چوتھا دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھونا واہ سبحان اللہ دیکھیں جی اس نے وضو کے فرائض کے بارے میں بتایا ہے زندہ باد یہ دیکھیں محمد علی شاہ صاحب دعا کا بھی وقت ہو گیا رات کا میں عرض کرتا ہوں تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تاک رات کا وظیفہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اچھا تاک رات کا وظیفہ بھی چلیں آج رہنے دیں جلدی سے بتا دیں پھر تاک رات کا وظیفہ اصل میں تاک رات میں لوگ چاہتے ہیں کہ وظائف کے حوالے سے خاص طور پہ ترقی اور عروج اور یہ مشاہدہ ہے اس کسی بھی ایک تاک رات میں اس سال کر لیں آپ کو اگلے سال خود معادلہ نظر آئے گا ترقی عروج کامیابی کے حوالے سے چاند کی 21 23 25 27 یا 29 یہ 5 تاک راتیں ان میں کسی ایک میں لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا تو تاک راتوں میں آپ 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کریں ایک رکعت میں سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 27 ٹائم 27 مرتبہ پڑھنی ہے ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں بھی 27 مرتبہ اس طرح دونوں رکعتوں میں ملا کے یہ 54 ہو جائے گی 54 مرتبہ یہ 2 رکعتوں میں اس طرح 2 نوافل پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے دعا کریں اللہ آپ کو ترقی اور عروج عطا فرمائے گا آپ جس منصب میں بھی ہوں گے اللہ آپ کو ترقی دے گا الحمدللہ تو یہ ترقی اور عروج کے لیے بہترین وظیفہ ہے مختصر دعا اور جناب میں آپ کے وظائف کا قائل ہو گیا ہوں آپ کی بچیوں کا دیکھیں حافظہ بھی کتنا اچھا ہے ان کی ادائیگی بھی کتنی اچھی ہے ان کا تلفظ بھی لگتا ہے آپ پھوک ان کو بھی مارتے رہتے ہیں تو اسی طرح کی دعا میں کوئی پھوک ہمیں بھی مار دیں دعا مختصر پھر ناراض نہیں ہونا مختصر کے لفظ میں نماز آپ نہیں پڑھنی میں نے بھی آپ تو ہمارے امام بھی ہیں دعا اور اس کے بعد نعت ہے یاسر سہروردی کی نعت اس دعا کے بعد جو نوافل میں نہیں پڑھ سکتے وہ ویسے سورہ قدر ہر تاک رات میں 54 بار پڑھ لیں انشاءاللہ ترقی ہوگی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اے خالق کائنات اے رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ اشرائے مغفرت ہے ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے اے کریم پروردگار نزول قرآن کا مہینہ ہے اپنے پیارے محبوب کی گناہگار امت کو بخش دے اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے اے اللہ اس وبا سے پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما ہر مریض کو شفا دے رزق میں برکت عطا فرما بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کر بول کی پوری انتظامیہ کو ترقی عطا فرما صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم
بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ناظرین ہماری بھی اور ہمارے ناظرین کی بھی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یقیناً ہمارے ججز کی بھی جو کہ آج بھی باتوں میں مصروف ہیں نہیں سن رہے میری بات نہیں سن رہے ہم ذرا سوالات جو ہیں وہ ترتیب دے رہے تھے صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج ہمارا جو افطار میں کوئز کمپٹیشن ہے اس میں جناب ہمارے ساتھ ہیں ٹیم بے میں حاشر علی ٹیم واؤ میں ہمارے ساتھ ہیں سیدہ فریحہ رضا اور ٹیم لام میں محمد مزمل تو ہمارے 2 راؤنڈ ہوں گے ایک ہوگا بزر راؤنڈ میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی جس کو جواب آتا ہے وہ بزر بجائے گا جو بزر بجائے گا وہ سوال کا جواب دے گا صحیح جواب پہ 10 پوائنٹس غلط جواب پہ -10 ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ اگر 2 یا 3 لوگوں نے ایک ساتھ بزر بجایا تو جب تک میں نہیں کہوں گی کہ کس نے جواب دینا ہے جواب آپ نہیں دیا جائے گا ادروائز وہ سوال ہم سکپ کر دیں گے کلیئر ہے پھر ریپڈ فائر ہوگا اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے 60 سیکنڈز میں آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے اس میں تکے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بزر چیک کر لیں آپ لوگ اپنے کریں سٹارٹ آپ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے کریں سٹارٹ پہلا سوال ہے غور سے سننا ہے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کتنی نمایاں شرطیں ہیں آپشنز دے دیتی ہوں 6 7 یا 8 بے 6 غلط جواب 7 حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے قصوہ بالکل صحیح قصوہ سب سے بلند مجسمہ کون سا ہے پاس کر دوں مجسمہ آزادی محمد علی جناح کو ممبئی پریزیڈنسی کا 6 ماہ کے لیے میجسٹریٹ کب مقرر کیا گیا تھا آپشنز 1896 جی غلط جواب 3 مئی 1900 بہت آسان سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا زاد بھائی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بے حضرت ابو طالب غلط جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد والد کا پوچھ رہا ہے سوال کلیئر بولا ہے کس چچا زاد بھائی بولا ہے میں نے نہیں انہوں نے بہت کلیئر سوال کیا ہے چچا زاد بھائی حضرت علی چلیں غلط ہو گیا آپ کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں وہ خوش بخت خاتون کون ہیں جنہوں نے اسلامی گھرانے میں آنکھ کھولی آپشنز 2 دے دیتی ہوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حضرت عائشہ بالکل صحیح حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جلیل القدر صحابی کی بیٹی ہیں حضرت عمر بالکل صحیح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے 2 آپشنز دے رہی ہوں 3 صورتوں میں یا 4 صورتوں میں بے 4 میں بالکل صحیح 4 صورتوں میں میں کتنے آسان آپشنز دیتی ہوں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے 3 آپشنز دے رہی ہوں 3 مرتبہ 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ نہیں پاس کر دوں 4 مرتبہ جنا پونجا کا انتقال کب ہوا پاس کر دوں 1902 میجر عزیز بھٹی شہید کہاں پیدا ہوئے تھے 2 آپشنز دے رہی ہوں ہانگ کانگ یا نیو یارک ہانگ کانگ بالکل صحیح ہانگ کانگ یہ بھی آسان تھا غزوہ خندق میں خندق کتنے میل لمبی تھی 2 آپشنز دے رہی ہوں 3 میل یا 4 میل 4 میل غلط 3 میل اگلا سوال ہے جناب مسلمانوں نے سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح کیا پاس کر دوں قلعہ نائم کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا پاس کر دوں غزوہ خیبر عزیز بھٹی شہید نے برقی کے محاذ پر کتنا عرصہ خدمات انجام دیں آخری سوال ہے 2 آپشنز دے رہی ہوں 5 دن یا 6 دن کوئی گیس کرنا چاہ رہا ہے یا پاس کر دوں 6 دن
ہو گیا جی بزر راؤنڈ. اب اسکور بورڈ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا. کسی نے بھی مطلب انہوں نے پھر بھی جو ٹیم بے ہے انہوں نے پھر بھی تھوڑا سا کوشش کی ہے, پوری تیاری لگ رہی ہے مارنے کی کوشش کی ہے, حالانکہ بزر راؤنڈ میں کچھ سوالوں کے صحیح جواب صحیح بھی دیے ہیں جواب, لیکن کچھ میں انہوں نے غلط دے دیے جس کی وجہ سے نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی. اسکور بورڈ اگر سامنے آ جائے تو کلیئر ہو جائے. ٹیم بے نے کوشش کی تو ان کی کوشش رنگ بھی لائی ہے. ٹیم بے کے ہیں 20 پوائنٹس, ٹیم واؤ کے -10 اور ٹیم لام کے 0 پوائنٹ ہیں. آپ کا کوئی اسکور نہیں ابھی تک ہوا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ریپڈ فائر کا رہتا ہے, اس میں کوشش کریے گا. کریں اسٹارٹ. ٹیم بے آپ سے اسٹارٹ کریں گے. 60 سیکنڈ اس میں تکا بھی مار سکتے ہیں, نہیں آتا تو پاس کر دیں. جلدی جلدی سوالوں کے جواب دینے ہیں. کون کر رہا ہے؟ جی آغاز کرتے ہیں. جی مدثر اسٹارٹ کریں. غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ پاس. راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کا اعزاز کب دیا گیا؟ پاس. قائد اعظم کے والد جناب پونجا کراچی کے کس اسکول میں استاد بھی رہے تھے؟ پاس. مدنی زندگی کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہے؟ وہ 10 سال. درست. محمد علی جناح کتنے بہن بھائی تھے؟ یہ 7. درست. حضرت عائشہ کس جلیل القدر صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ حضرت ابو بکر. درست. لٹکنے والے گھونسلے بنانے والا جانور کون سا ہے؟ چمگادڑ. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عائشہ. درست. امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی؟ پاس. غزوہ حنین میں کون سے صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے؟ حضرت زید بن حارث. غلط. جناح پونجا کتنے بھائی تھے؟ پاس. پاکستان کی کرنسی کون سی ہے؟ سنا نہیں سر. کیا؟ پاکستان کی کرنسی کون سی ہے؟ روپیز. درست. چلیں یہ تو صحیح ہو گیا. لاسٹ کوشچن. ٹیم واؤ ریڈی ہیں آپ؟ سمیہ آپ کر رہی ہیں سوال؟ ہاں جی میں کر رہی ہوں. کریں اسٹارٹ. جی چلیں اسٹارٹ. امہات المومنین میں کون ہے جو مکہ مکرمہ میں دفن ہے؟ پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 40. غلط جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ پاس. امہات المومنین میں لکھنا کون جانتی تھیں؟ پاس. امہات المومنین میں کن کو پورا قرآن مجید حفظ تھا؟ پاس. حضرت خدیجہ کی کنیت کیا تھی؟ پاس. پاس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے وہ کون ہے جن پر حضرت عائشہ کو بہت رشک آیا تھا؟ حضرت خدیجہ. بالکل صحیح. محمد علی جناح کے پڑنانا کا کیا نام تھا؟ پاس. شادی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر تجارتی غرض سے کس ملک گئے تھے؟ شام. بالکل صحیح.